الحمدللہ رب العالمین فصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الترمذی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے دعا کی اہمیت۔ ناظرین، آپ کے سامنے ابتدا میں نے جو حدیث مبارکہ بیان کی جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے۔ دین اسلام میں دعا کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ انسان بےکس ہے، محتاج ہے، کمزور ہے، اور انسان کو قوت ملتی ہے دعا کے ذریعے سے۔ انسان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے تو وہ دعا کے ذریعے سے۔ تو گویا کہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ تبارک تعالیٰ دعا کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں بے شک میں بہت قریب ہوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے کتنا قریب ہے کہ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جب بھی میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو آپ انہیں کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، بے شک میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس انہیں بھی چاہیے کہ میری پکار کو بھی قبول کریں، میری پکار پر بھی لبیک کہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو انسان کی پکار کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن انسان کو بھی چاہیے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقاضوں کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ کی جو اوبلیگیشنز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر عائد کی ہیں ان کو پورا کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی انسان کی دعاؤں کو سنیں گے اور قبول کریں گے۔ تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس انسان کو بھی چاہیے کہ میری پکار پر بھی لبیک کہے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر حقیقی طور پر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اسی بات کو ایک اور انداز میں سورہ نساء آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اے لوگو تم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یعنی جب اللہ تعالیٰ سے تم دعا کرو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ فضل جو ہوتا ہے وہ انسان کا جو ایک حق ہے نا، استحقاق، انسان نے محنت کی اس پر صلہ ملے، تو فضل اس سے ایک ایڈیشنل شے ہوتی ہے۔ یعنی انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ انسان یہ نہ کہے کہ اللہ میں نے محنت کی تو صلہ دے، معاذ اللہ، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو جب وہ عاجز رکھے، عاجزی کا مظاہرہ کرے، انسان کہے کہ یا اللہ میری تو محنت کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ میں تو تجھ سے بس تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ تو وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور تم اس سے اس کے فضل کا جو وہ سوال کرو، ان اللہ کان بکل شیء علیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ کو تو ہر شے کا علم ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والے ہیں کہ انسان نے کتنی محنت کی، کتنا وقت لگایا، انسان کے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں، کتنا ٹیلنٹ ہے، انسان کی اوقات کیا ہے، دنیا والے انسان کو کس جو وہ لیول پر رکھتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے ہر بات۔ سورہ اعراف آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور تم اللہ تعالیٰ سے جو وہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ کو پکارو دین کو خالص رکھتے ہوئے، یعنی خالص دین پر چلتے ہوئے تم اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ سے مانگو۔ حدیث مبارکہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر غضبناک ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں۔ کتنی آپ دیکھیں کہ دنیا داروں سے اگر خدا نخواستہ کوئی سوال کرے، مانگے، تو ایک سے زائد مرتبہ سوال کرنے پر دنیا والے تنگ آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی، ذات عرفہ، کیا کمال کی ذات ہے، وہ ذات تو اگر انسان نہ مانگے تو اس پر غضبناک ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گویا یہ کہ انسان ہر چیز اللہ سے مانگے، ٹھیک ہے۔
کھانا بھی اللہ سے مانگے، پیاس لگی ہے تو پانی بھی اللہ سے مانگے، ہر چیز میں ہدایت بھی اللہ سے مانگے، ہر شے اللہ سے مانگے، کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، اللہ کو یاد کرے، اللہ سے سوال کرے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. اللہ سبحان اللہ. جامع ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارا رب جو ہے وہ باحیا اور کریم ہے. جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو خالی واپس کر دے. اللہ کو شرم آتی ہے. اللہ. اور انسان یہ کہ آج مختلف دروازوں پر جانے کے لیے تیار ہے، وہاں مانگنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ رب العالمین جو کہ ذات عالی ہے، عرفہ ہے، جو کہ چاہتی ہے کہ بندہ مانگے تو میں اسے عطا کر دوں، اس سے آج انسان مانگ نہیں رہا. سورہ اعراف آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور تم جب وہ اپنے رب سے گڑگڑاتے ہوئے اور خوف کی حالت میں مانگو، اس سے دعا کرو. یعنی گڑگڑاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ دے دے، یا اللہ یہ عطا کر دے، یا اللہ ہم تیرے عاجز بندے. تو گڑگڑاتے ہوئے اور خوف کے ساتھ کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. جو حد سے تجاوز کر کے جب وہ خلاف ادب ہو کر دعا مانگیں، دعا کے آداب کے خلاف جب وہ اللہ سے سوال کریں، تو اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو جب وہ اسی طرح اونچی اونچی آواز سے اللہ کو پکارنا، اونچی اونچی آواز سے مانگنا، تو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 جو اس سے اگلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور تم اپنے رب سے دعا کرو خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ. یعنی دونوں چیزیں ہونی چاہیے، بین الخوف والرجاء، خوف اور امید دونوں ساتھ ہونی چاہیے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت جو ہے محسنین سے قریب ہے. سورہ نمل آیت نمبر 62 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ بھلا کون ہے وہ ذات جو مضطر کی، پریشان شخص کی جب وہ دعا کو جب وہ سنے قبول کرے. اذا دعاہ، اور جب کہ وہ مضطر شخص جب وہ پکارے تو کون ہے وہ ذات جو اس دعا کو سنے گی، قبول کرے. واقعتاً وہ ایک ہی ذات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے جو کہ قبول کرے گی. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ اس سے جو ہے نا اس کی برائی کو جب وہ دور کر دے. یقیناً وہ ایک ہی ذات ہے جو دعاؤں کو سننے والی اور تکالیف کو دور کرنے والی ذات ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات عالی ہے. سیرہ ابن کثیر کے اندر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کیجئے کہ میری دعائیں جو وہ قبول ہوں. تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، اپنی غذا کو پاک کر لو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک جب کوئی انسان حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کی کوئی عبادت بھی 40 دن تک قبول نہیں ہوتی. اور جس شخص کا بدن حرام اور سود کے مال سے پروان چڑھا ہو تو وہ دوزخ میں جانے کا ہی مستحق ہے. اللہ اکبر. بہت واضح حدیث ہے. دیکھیے اس حدیث سے بات سامنے آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، اپنی غذاؤں کو، آپ اپنی غذا کو پاک کر لیں تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. یعنی دعا کی قبولیت کا تعلق حلال رزق سے ہے. یعنی اگر حلال رزق ہوگا تو دعا قبول ہوگی، اگر حرام رزق ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا جو وہ نہیں قبول کرتے. سورہ مومن آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس تم جب وہ اللہ تعالیٰ سے جب وہ دعا کرو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اطاعت کو اس کے لیے، یا دین کا لفظ اطاعت کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ یہ بات کافروں کو جب وہ ناپسند ہی کیوں نہ ہو، تم پھر بھی جب وہ خالص اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. سورہ مؤمن آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ، آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا
کہ تم مجھ سے جب وہ دعائیں کرو تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور بے شک وہ لوگ جو کہ تکبر سے جب وہ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہوئے جو تکبر کی وجہ سے میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم میں داخل کریں گے. اہل علم حضرات بیان کرتے ہیں یہاں جب وہ عبادت سے جو ہے نا تکبر کرتے ہوئے عبادت سے اعراض کرنا، مطلب تکبر کرتے ہوئے دعا نہ کرنا، یہ مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے انجام سے حفاظت فرمائے ہماری. سورہ مؤمن آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں والحی لا الہ الا ہو، وہی ذات اللہ کی ہے جو کہ الحی ہے، زندہ ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے. فدعوہ، پس تم اس سے جو وہ دعا کرو، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے جو کہ آج کے بیان کے شروع میں بھی میں نے بیان کی کہ الدعاء مخ العبادہ. جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے، ایسنس ہے. یعنی انسان نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، دین پر چلنا ہے. تو اس مشکل کام میں اگر آسان ہوتا تو ہر شخص دین پر چل رہا ہوتا. تو اس مشکل کام کے اندر جو ممد و معاونت حاصل ہوگی، مدد ملے گی، وہ کس سے ملے گی؟ دعا سے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے، ایسنس ہے، اس کا کرکس ہے. پھر آگے جامع ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. یعنی کیا مطلب دعا ہی عبادت؟ کہ ایک شخص دعا کر لا تو بس اس کی عبادت ہوگی، اسے اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. الدعاء هو العبادہ، اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی کہ یا اللہ تو مجھے نماز پڑھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما، یا اللہ تو میرے لیے باجماعت نماز کی توفیق اور ہمت عطا فرما، میرے لیے دین پر چلنا آسان فرما، وغیرہ وغیرہ. تو خلوص کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی توفیق عطا فرما دیں گے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. یعنی خلوص کے ساتھ جب دعا کی جائے گی تو عبادت کی توفیق انشاءاللہ ملے گی. جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی میں بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، جب تک تم مجھ سے دعا کرتے رہو گے اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھو گے تو میں تمہیں جو وہ معاف کرتا رہوں گا. جو کوئی گناہ تم نے کیے ہوں گے تو میں انہیں معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تم نے جو کتنے گناہ کیے. اے آدم کے بیٹے، اگر تمہارے گناہ جب وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم مجھ سے معافی طلب کرو تو میں تمہیں جو وہ معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اے آدم کے بیٹے، اگر تم زمین کے برابر بھی گناہوں کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرو، لیکن جب تمہاری مجھ سے ملاقات ہو تو میرے ساتھ پھر کسی کو شریک مت ٹھہرا، تو میں تمہارے پاس ان گناہوں کے برابر جب وہ بخشش کے ساتھ آؤں گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وہ کرم نوازی کا معاملہ ہے جو کہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے. کہ مطلب یہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، گناہ ہو گئے تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تو مجھے ہمت دے کہ مجھ سے گناہوں کا صدور نہ ہو، میری ایمان کو ثابت قدمی عطا فرما کہ مجھ سے گناہوں کا صدور، دعا کرتا رہے اللہ تعالیٰ سے. جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ اکرام کی جانے والی اور کوئی چیز نہیں. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت بات ہے جو کہ اس حدیث میں بیان ہوئی. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ دعا کا جتنا اکرام کرتے ہیں اتنا کسی اور چیز کا اکرام نہیں کرتے. جامع ترمذی کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے پرواہ شخص کی دعا کو قبول نہیں فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس حدیث میں بڑی اہم بات بیان ہوئی ہے. عام طور پر لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ دعا کو سنے گا نہیں سنے گا، پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں. نہیں، ایسا نہ کیا جائے. اس حدیث میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ تم اپنی دعاؤں کا یقین رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرو کہ انشاءاللہ یہ دعا قبول ہوگی.
کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے پرواہ شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے بھی اس کی مثل۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے جو کہ اور بہت ہی قیمتی بات ہے جو کہ اس حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ جو کوئی مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرے گا تو فرشتہ اس کی دعا کے لیے کہے گا تمہارے لیے بھی اس کی مثل ہو، یعنی تمہیں بھی یہ چیز مل جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی اب دیکھیے کہ ایک شخص ہے اس کے لیے دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے تو دوسروں کے لیے بھی دعا کرے، یا اللہ آپ کا وہ بندہ ہے دین پر چلنا چاہتا ہے، یا اللہ اس کی مدد فرما دیجیے، یا اللہ اس کے ایمان کو قوی کر دیجیے، یا اللہ اس کے تقویٰ میں اسے آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق نعمت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، اس طرح دعا کریں۔ اس کے جو ہے نا گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے دعا کریں۔ ٹھیک ہے، اور ہر حوالے سے دعا کریں۔ بعض لوگ یہ کہ دنیاوی جو معاملات ہوتے ہیں اس میں یہ کہ بجائے اس کے کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، اور جو ہے نا اس کے بجائے وہ حرام جو ہے نا کاموں کے اندر، رشوت کے اندر، سودی لین دین کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بھائی آسان سا طریقہ، اگر آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کے پاس اتنی آمدن آپ کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ گاڑی خرید سکیں، آپ ایک اس بندے کے لیے جو سائیکل پر جا رہا ہے اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اسے نئے ماڈل کی گاڑی دے دے، تو اللہ آپ کو بھی دے دے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ حدیث میں بات آئی ہے کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی کہتا ہے تمہارے لیے بھی اسی کی مثل۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہے کہ پریشانیوں اور تنگیوں کے اوقات میں اس کی دعا جب وہ اللہ تعالیٰ قبول کیا کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے زمانے میں دعا زیادہ کرے۔ آج اکثر مسلمانوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب پریشان ہے، کوئی پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی تو اب کیا ہے، اب جانماز اٹھائیں گے، اب لمبی لمبی دعائیں ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس حدیث میں کہ جو کوئی شخص یہ چاہے کہ پریشانی اور تنگیوں کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کیا کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے زمانے میں دعائیں زیادہ کیا کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کی دعا جب وہ اس وقت تک قبول ہونے کے قابل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ ہوتا کہ ہم جلد بازی کر جاتے ہیں، اللہ نے سنی نہیں، ابھی تک یہ نہیں ملا، ابھی تک یہ چیز نہیں ہوئی، ابھی تک بیماری سے شفا نہیں ملی، ابھی تک جو وہ جاب نہیں لگی، ابھی تک یہ نہیں ہوا۔ جلد بازی نہ کرے، اللہ کی طرف سے اللہ کے ہر کام میں خیر ہی ہوتی ہے۔ تیسرے کلمے میں، چوتھے کلمے میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ بیدی ہل خیر، چوتھے کلمے کے اندر کہ اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، اور سورہ آل عمران میں آتا ہے بیدی کل خیر، اللہ آپ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند اور برکت والا ہے، اور ہر رات کو جس وقت رات کا آخری حصہ یعنی کہ جو کہ تیسرا حصہ وہ رہ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب وہ آسمان دنیا پر جب وہ نزول فرماتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میرا بندہ، تو میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین، احکم الحاکمین، شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، جب وہ آسمان دنیا پر ہر روز رات کو تشریف لاتا اور ہم سو رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی اکثریت سو رہی ہوتی ہے، غافل ہوتی ہے، اللہ سے دعا نہیں کرتے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں توجہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آگے فرما رہے ہیں اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ جب پکارتے ہیں کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سجدے میں اپنے پروردگار سے بہت نزدیک ہوتا ہے تو سجدے میں بہت زیادہ دعائیں مانگا کرو۔ تو اس میں علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ فرض نماز میں دعا نہیں مانگنی، جو نفل نمازیں ہیں اس میں دعا مانگ سکتے ہیں، اور وہ بھی عربی میں مانگیں، وہ دعائیں جو کہ قرآن مجید میں آ گئی ہیں یا حدیث میں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان دعاؤں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ فرض نماز میں نہیں، نوافل میں کریں، اور وہ بھی سجدوں میں عربی میں، اردو میں نہیں، اردو اور کسی اور زبان میں نہیں، صرف عربی میں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ پڑھے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی مطلب یہ دعا کرے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ کہہ کر پھر وہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، یا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دے کہ اے اللہ مجھے بخش دے، تو اس کی دعا جو وہ قبول ہوگی۔ اور آگے فرماتے ہیں اسی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک چیز کے سوا کوئی اور چیز قبول وہ نہیں کرتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان جب دعا کر رہا ہے نا اللہ تعالیٰ سے، تو جسم اگر پاک ہے، پاک غذا کھائیے تو پھر دعا بھی قبول ہوگی۔ اگر پاک غذا نہیں کھائی تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی، جیسا کہ پہلے ایک حدیث ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، اور اسی سے متعلق ایک اور حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ اس حدیث میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو وہ کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص ہے جو کہ لمبا سفر کرتا ہے اور اس کے بال جو وہ گرد آلود ہے، اور پھر یہ کہ وہ اپنا ہاتھ جو وہ آسمان کی طرف جب اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا ربی یا ربی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کیسے قبول کرے؟ اس کا کھانا جو ہے وہ حرام کا ہے، جو رزق ہے وہ حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کی مکمل غذا جو وہ حرام کی ہے، تو آخر اس کی دعا قبول ہو تو کس بنیاد پر؟ اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یعنی اگر بندہ یہ سوچے گا انشاءاللہ قبول کریں گے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اگر بندہ کہے گا پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو، شاید مشکل ہی ہے دعا قبول ہو، تو اللہ تعالیٰ، تو حدیث میں بات آئی نا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور قبولیت کی جلدی نہ کرے تو اس کی دعا جو وہ قبول ہوتی رہتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کے کیا معنی ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہے کہ میں نے دعا کی اور میں نے دعا کی لیکن معلوم ہوتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، پھر وہ نامید ہو کر جب وہ دعا کرنا چھوڑ دے، یہ ہے جلدی۔ تو یہ نہ کرے، انسان کرتا رہے دعائیں کرتا رہے اللہ تعالیٰ سے کرتا رہے، جب اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا وقت ہوگا وہ دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ دعا کا مانگنا بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا جو وہ رد نہیں ہوتی۔ یعنی ابھی اوقات بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ وہ کون سے اوقات ہیں جس میں یہ کہ دعا رد نہیں ہوتی، جس میں قبولیت کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اذان اور اقامت کے درمیان دعا یہ قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کی جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے یہ کہ والدین کی والد کی جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت سنن نبی داؤد کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اللہم اغفر لی ان شئت، کہ اللہ اگر آپ چاہیں تو مجھے بخش دے، تو اس طرح کی دعا نہ کرے، بلکہ عزم اور پختگی کے ساتھ جب وہ اللہ تعالیٰ سے جب وہ مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ تو یہ دعا کا طریقہ بھی سکھلایا گیا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو ہاتھ پھیلا کر جب وہ سوال کرو اور الٹے ہاتھوں دعا نہ کرو، مطلب یہ کہ یوں کر کے دعا کرنا اللہ تعالیٰ نہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی جائے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اپنے اوپر اپنی اولاد، اپنے خادم اور اپنے اموال پر بد دعا نہ کرو. کہ انسان بعض اوقات غصے میں ہوتا ہے، اپنے اوپر بد دعا کر دیتا ہے یا اپنی اولاد کو بد دعا دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، تم کبھی سکون سے نہیں رہو گے، اولاد کو کہہ دیتا ہے، یا خادم کو یا اپنے جو ہے نا اموال پر بد دعا کرتا ہے. تو ایسا معاملہ نہ کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی اور تمہاری بد دعا جو وہ قبول ہو جائے. تو ایسا نہ کرے. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، وہ ضرور قبول ہوتی ہے. نمبر 1 والد کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، نمبر 3 مظلوم کی دعا. ان تینوں کی دعاؤں کی قبولیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کوئی شک نہیں. ہاں یہ کہ بعض اوقات یہ کہ دعا اگر جو ہمیں لگ رہا تھا ابھی قبول نہیں، تو اس کی بھی حکمتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات یہ کہ اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ اس چیز میں خیر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں دیتے. بعض اوقات کچھ دعائیں ہوتی ہیں جس کا یہ کہ ذرا دیر سے قبول ہوتی ہیں، اور کچھ دعائیں جو قبول ہی نہیں ہوتی اور ان کا صلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں انسان کو جب وہ درجات کی بلندی کی صورت میں دے دیتے ہیں. یہ دعاؤں کے حوالے سے قبولیت یا نہ قبولیت کے حوالے سے حکمت ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دعا جب وہ کس وقت جب وہ زیادہ قبول ہوتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نماز کے بعد. یہ بھی جو ہے نا دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ہے، تو اس میں جو ہے نا جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی. ٹھیک ہے، اب مختلف احادیث میں مختلف آیا کہ وہ گھڑی کون سی ہے. ٹھیک ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جب امام صاحب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، وقفہ کرتے ہیں، وہ گھڑی ہے. بعض میں آیا کہ عصر کے بعد ہے، اللہ عالم. بار کہ جب بھی یاد آئے جمعے میں تو بندے کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی اپنے رب سے تمام ضروریات طلب کرے، یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے طلب کرے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کبھی کبھی ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے، بھوک لگی ہو، ابھی کھانا نہیں آیا، کھانے میں تاخیر، اللہ سے کہیں یا اللہ میں بھوکا ہوں، کھانا دے دے. یا اللہ مجھے پیاس لگی ہے، اللہ پانی عطا کر دے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگنی چاہیے. انسان چاہے کوئی کسی ادارے کا چیئرمین بن جائے، چاہے جب وہ آئی جی کمشنر بن جائے، چاہے کسی ملک کا صدر وزیر اعظم بھی بن جائے کوئی مسلمان، تو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنی چاہیے. اللہ کو یہ عاجزی پسند ہے کہ اللہ میں بھوکا ہوں، یا اللہ تو مجھے کھلا دے. جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں کھلا دوں. اے لوگو تم سب جب وہ بغیر لباس کے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں لباس پہناؤں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے. جامع ترمذی اور مستدرک حاکم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر جو مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے کہ جس میں کوئی گناہ کا ذکر ہو، ٹھیک ہے، کہ یا اللہ میرا پرائز بانڈ نکل جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ، یہ تو بہت غلط اور گناہ والی دعا ہے، پرائز بانڈ تو حرام ہے، ناجائز ہے. ٹھیک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ زمین پر جو مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں کسی گناہ کا ذکر ہے یا قطع رحمی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یا تو اس کو وہی عطا فرما دیتے ہیں جو اس سے مانگا ہے، یا کوئی تکلیف اس دعا کے بقدر اس سے ہٹا لیتے ہیں، یا اس کے لیے اس دعا کے برابر اجر کا ذخیرہ جو وہ کر دیتے ہیں. ایک شخص نے عرض کیا کہ جب بات یہ ہے کہ دعا جو وہ ضرور قبول ہوتی ہے اور اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ وہ عطا کرنے والے ہیں، بہت زیادہ دیں. یعنی تم زیادہ بھی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں خزانوں میں کمی تو نہیں ہے، یا تو اس دنیا میں دے دیں گے یا آخرت میں صلہ دے دیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے یہاں خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے تمام بندے جو ہے وہ جب وہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں تو اللہ کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی وہ اضافہ نہیں کر پائیں گے. اور اگر تمام دنیا کے تمام بندے، تمام لوگ
اگر اللہ کے فاسق فاجر بندے بھی بن جائیں تو وہ اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں کر پائیں گے۔ تو آج کی نشست میں ہم نے دعا کی اہمیت کو دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی حدیث میں فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے، ایسنس ہے، کرکس ہے۔ بندگی کی توفیق ملے گی دعاؤں سے۔ اللہ کی عبادت کرنا، بندگی کرنا، اطاعت کرنا مشکل ہو رہا ہے، اللہ سے خلوص کے ساتھ دعا کریں۔ پھر ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جب وہ انسان کے قریب ہیں۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انسان کی اشارت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پھر ہم نے دیکھا جامع ترمذی کی حدیث کی روشنی میں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غصے ہوتے ہیں اس پر۔ پھر ہم نے جب وہ ایک حدیث میں دیکھا جو کہ تفسیر ابن کثیر میں بھی آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ رزق حلال کے ساتھ جوڑا ہے کہ اگر خدا نخواستہ حرام رزق ہوگا تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ہم نے دیکھا جامع ترمذی کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل لاپرواہ شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اور سجدے میں جو ہے نا بہت دعائیں جو وہ زیادہ قبول ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، رات کا جو آخری پہر ہے اس میں دعائیں قبول زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جمعے کے دن ایک گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، والد کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ چیز ہم نے دیکھی۔ تو آج آخری دن ہے، آج جو لیکچر سیریز ہم نے یکم رمضان المبارک کو شروع کی تھی، اور آج جو وہ آخری جو لیکچر آپ کے یہاں نشر ہو رہا ہے 27 رمضان المبارک کو نشر ہو رہا ہے، یہ آج کا جو آخری لیکچر ہے 27 رمضان المبارک کا۔ تو اور اس کا اختتام بھی ہم جب وہ دعا پر ہی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمیں کامل اطاعت کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو قوی فرما دے۔ یا اللہ چاہے گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یا اللہ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ یا اللہ ہر نیک عمل کو یا اللہ ہمیں آپ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں تکبر سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں حسد سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں کینہ سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں بغض سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں عداوت سے بچا لے۔ یا اللہ گناہ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہمیں تمام گناہوں سے یا اللہ بچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ یا اللہ آج مسلمان گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا، یا اللہ ہمیں گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ یا اللہ چاہے کوئی نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یا اللہ ہمیں تمام نیکیوں کو کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مردوں کو یا اللہ باجماعت نماز، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری خواتین کو بھی یا اللہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما، وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ یا اللہ نمازوں کو یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ یا اللہ نماز جیسا کہ ہم نے سنا حدیث میں کہ مومن کی معراج ہے، یا اللہ ہمیں بھی ایسی نماز پڑھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما کہ ہمیں بھی معراج نصیب ہو نماز کے اندر۔ یا اللہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ یا اللہ قرآن مجید کو یا اللہ ہمارے روح کی غذا بنا دے۔ یا اللہ یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے وقت نکالنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ یا اللہ پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو تنگ دست ہیں یا اللہ انہیں کشادگی رزق عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو یا اللہ رزق حلال کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔
یا اللہ حلال رزق کو ہمارے لیے کافی بنا دے یا اللہ. یا اللہ ہمیں حرام رزق سے بچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. یا اللہ ہمیں حرام رزق سے نفرت کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. یا اللہ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان فرما دے. یا اللہ ہمارے دینوں کو یا اللہ ہمارے قدموں کو اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما دے. یا اللہ جو لوگ اہل ایمان یا اللہ وفات پا چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے. یا اللہ میرے بڑے بھائی جو فوت ہو گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے. یا اللہ جتنے بھی اہل ایمان وفات پا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے, تمام کے درجات کو بلند فرما دیجیے. یا اللہ رمضان المبارک جب وہ کے دن ختم ہونے کو ہیں یا اللہ جتنی ساعتیں باقی رہ گئی ہیں یا اللہ ہمیں یا اللہ ان ساعتوں کو یا اللہ قیمتی بنانے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. یا اللہ ہمیں لغویات سے دور رہنے کی, فضولیات سے دور رہنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی موت کے آنے سے پہلے یا اللہ آخرت کے لیے تیاری اور محنت کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. یا اللہ ہمیں دین کے لیے قبول کر لے. یا اللہ ہمیں دین کے لیے قبول کر لے. یا اللہ ہمیں ہمارے تمام نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں خاص قبولیت عطا فرما اس کا. یا اللہ ہمیں اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ ریاکاری اور دکھاوے سے یا اللہ ہمیں بچا لے. یا اللہ ہمیں دین کے لیے قبول کر لے. یا اللہ ہمیں دین کو سیکھنے, سمجھنے اور دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے توفیق اور ہمت عطا فرما. یا اللہ میرے والدین پر رحم اور کرم فرما. یا اللہ میرے والدین کو یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما. یا اللہ انہیں جسمانی قوت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت اعلیٰ سے اعلیٰ درجے میں کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. یا اللہ تمام اہل ایمان جہاں دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ شام کے مسلمانوں پر, فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما. یا اللہ کفر کو یا اللہ مغلوب کر دے. یا اللہ کفر کو مغلوب کر دے. یا اللہ کفر کو مغلوب کر دے. یا اللہ اسلام کو غالب کر دے. یا اللہ اسلام کو غالب کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آخر میں ایک اعلان سماعت فرما لیجیے کہ بصیرہ انسٹیٹیوٹ کے تحت یہ جو پروگرام نشر کیا جا رہا تھا, تو بصیرہ انسٹیٹیوٹ کے تحت مختلف اور بھی پروگرامز ہوتے ہیں جس میں 1 ایئر کورسز, 2 ایئر کورسز, 3 ایئر کورسز بھی ہوتے ہیں. تو رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ 1 ایئر کورس بھی ہوگا اور جو سال سوم ہے اس میں بھی داخلے ہوں گے. تو جو نئے ہیں حضرات جنہوں نے پہلے کوئی کورس نہیں کیا وہ تو 1 ایئر میں لیں گے. جنہوں نے اگر پہلے 2 سال کے کورسز کیے ہوئے تو ان کو تیسرے سال میں ایڈمیشن مل سکتا ہے. تو جو 1 ایئر کا کورس ہوتا ہے اس میں عربک گرامر پڑھائی جاتی ہے اور گرامر کے رولز وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں, ترجمہ کرنا سکھایا جاتا ہے, اردو سے عربی ترجمہ بھی سکھایا جاتا ہے, عربی سے اردو ترجمہ بھی سکھایا جاتا ہے, اور مزید یہ کہ قرآن مجید کے آیات کا گرامیٹیکل انالیسس کروایا جاتا ہے کہ لفظ, مبتدا, خبر, ٹھیک ہے, متعلق خبر کیسے بن رہے ہیں, ترجمہ کن قواعد کی روشنی میں ہو رہا ہے, کوئی لفظ اگر کسی لفظ کے آخری پر زبر آئی ہے تو زبر کیوں آئی ہے, زیر کیوں نہیں آئی, پیش کیوں نہیں آئی, یہ ساری باتیں گرامیٹیکل انالیسس کے سبجیکٹ میں ہوتی ہے. تجوید ہوتی ہے, تجوید میں قرآن مجید کی تلاوت کے اصول پڑھائے جاتے ہیں, سمجھائے جاتے ہیں, اس پر پریکٹس کروائی جاتی ہے, ناظرہ قرآن ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ منتخب احادیث مبارکہ کا مطالعہ ہوتا ہے, قرآن مجید کی منتخب آیات اور صورتوں کی تفسیر ہوتی ہے, اسلامک لٹریچر ہوتا ہے, روزمرہ کے جو فقہی مسائل ہیں, نماز, روزہ, وضو, غسل وغیرہ, تو اس کے جو وہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں. تو یہ جو وہ مضامین پہلے سال کے اندر ہیں. تو جو حضرات اور خواتین جو وہ خواہش مند ہوں تو ضرور رابطہ کریں. اس کی بصیرہ کی ویب سائٹ ہے, فیس بک کا پیج ہے, اس پر رابطہ کر لیں, کانٹیکٹ نمبرز اس پر لکھے ہوئے ہیں, تو اس پر رابطہ کر لیں. تو بہت اچھا سلسلہ ہے جہاں ہم نے دین کے لیے, جہاں ہم نے دنیا کے لیے 16 سال اور اس سے زائد سال لگائے, تو کم از کم 1 سال ہمیں دین کو سیکھنے کے لیے لازماً لگانا چاہیے. تو بہت سے لوگ جب وہ کورسز یہ کر کے گئے ہیں اور کئی سالوں سے یہ کورس ہو رہا ہے, تو اب جو اگلا سال آئے گا غالباً یہ 4تھا سال ہے بصیرہ انسٹیٹیوٹ کے تحت. تو کافی لوگ کر کے گئے ہیں اور بہت اچھا جب محسوس کرتے ہیں, بڑے اچھے لوگوں کے تاثرات ہیں. تو یہ زندگی کا آپ کا گولڈن ٹائم پیریڈ انشاءاللہ بن جائے گا, اور تو آخرت بنے گا, اور آخرت میں آپ کے لیے نجات کے لیے انشاءاللہ ذریعہ بھی ہوگا. جزاکم اللہ خیر واسم جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.